السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا سمجھ لیجیے آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سامعین کو اور سامعات کو اور پورے عالم کو اس آخری عشرے کی رحمت کاملہ سے سرفراز فرمائے۔ آج کا موضوع ہے تعمیرات دنیا، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام ایک نبی تھے، اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تعمیرات دنیا پہ بہت زیادہ کام ہوا۔ احکام شریعہ تھا مگر تھوڑا تھا۔ کپڑا کیسے سیئیں گے، کھانا کیسے بنائیں گے، گھر کیسے بنائیں گے، کنواں کیسے کھودیں گے، زمین سے پانی کیسے لیں گے، اور کھیتیوں میں اناج فوڈ کھانے کی چیز جو ہے وہ کیسے اگائیں گے۔ یہ جو آج کے دقیانوسی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، دراصل دنیا کو ترقی دینے میں بھی انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کا فاصلہ جو ہے وہ کتنے لاکھ برس کا ہے یا کتنے ہزار برس کا ہے، یہ کسی موضوع میں انشاءاللہ تعالی میں اس کو بیان کروں گا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک بچہ وجود میں آیا، پیدا ہوا، تو اس کے تعمیر پہ اور اس کے نشو و نما پہ کام اس کے ماں باپ کرتے ہیں، یعنی کیسے وہ چلے گا اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو یہ کیا بول رہے ہیں سونا کیسے ہے وہ اس کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو دوڑنا سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون سی چیزوں سے اس کو نقصان ہوگا پکڑنے سے، کون سی چیزوں سے فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ تربیت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے 12-15 سال کی عمر تک جاتا ہے۔ جب بچہ سن و بلوغیت کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ دنیاوی کام، اور اس کے بعد دنیاوی کام سے مراد یہ ہے کہ دنیا کیسے کمائیں گے، دنیا میں کیسے جئیں گے، اور تلاش معاش، اور اس کے بعد تعلیم، بہت ساری چیزوں کا وزن اس پہ ڈالتے ہیں ایک مدت گزر جانے کے بعد، شروع میں نہیں ڈالتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر سی بات اتنی آبادی تھی نہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو ہے سکھایا گیا عالم انسان کو کہ اس دنیا میں کھانا پکانا، کپڑے بنانا، کارخانے کھولنا، اور اس کے بعد زراعت کے بہت سارے کام۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئیں اس میں سے کن چیزوں کو کھایا جائے گا اور کس کو نہیں کھایا جائے گا۔ بہت سارے ایسے پھل ہوتے ہیں، ایسے درخت ہوتے ہیں کہ اگر اس کو کھا لیا جائے تو اس میں زہر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کس نے بتائیں گے؟ پھر اس کے بعد گھر بنانے میں کتنے فاصلے رہیں گے، ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا کتنا فاصلہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد یہ نہریں، یہ جھیلیں، اور یہ بڑے بڑے دریائیں، یہ سب جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اور اس میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ اسی لیے آیا آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پہ۔ تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور اس زمانے میں عذاب کی شکل جو ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی نہیں ہوئی۔ حضرت انسان پہ تھوڑا بہت عذاب،
جب اس کے بعد یہ دنیا بن گئی تو پھر ضرورت ہوئی تعلیم کی، تو اس میں پھر مدرسوں کا یہ ہوا ہے، اور یہ مدرسوں کا سلسلہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، یہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں مکمل جو ہے یہ ایک درسگاہ بنی، اس میں ایک اللہ کی پرستش کرنا اور انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جب سکھا دیں، اور جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہمیں پیغمبر مانو، تو جب ان کی امت نے انکار کیا تو کتنا بڑا طوفان آیا، ایسا طوفان کہ پوری دنیا جو ہے تہس نہس ہو گئے، اور اس کے بعد کشتی پہ کچھ جفت اور جوڑے جو حضرت نوح علیہ السلام نے رکھے تھے، اس سے پھر نئے سرے سے حضرت انسان کی نسل چلی، اس کو اولاد نوح سے بھی آواز دیتے ہیں اور بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں مہندس یا انجینئر، ان لوگوں کا بڑا کارنامہ ہے اس دنیا کو ترقی دینے میں، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ تعمیرات دنیا میں بھی انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور ایک یہ کہہ لیا جائے کہ ایک طویل اور عریض مدت، وسیع مدت تک جو ہے اس پہ انبیاء علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ احکام شریعہ ان پہ بھی نازل ہوئے ہیں، مگر تھوڑا۔ پہلے اللہ نے اس دنیا کو کتنے سالوں میں، ہزاروں سال ہو سکتے ہیں، لاکھوں سال ہو سکتے ہیں، اس کو بنایا، اس کی تعمیرات کی، اور یہ عقل کام نہیں کرتی کہ آپ یہ دیکھیے کہاں سے ندی چلی ہے، اور اتنے حساب سے وہ ندی چلی ہے کہ وہ شہروں میں اور قصبات میں، دیہاتوں سے گزرتے ہوئے گئے ہوئے۔ کس نے اس کو کھودا؟ کس نے اس کو بنایا؟ یہ جھیل جو پرانے جھیل ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پانی گر رہا ہے، کیسے گر رہا ہے، کس نے اس کو بنایا؟ ان جھرنوں کو کس نے بنایا؟ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی نہیں، بلکہ آراستہ کیا، مزین کیا، سنوارا اس دنیا کو، جو آج ہم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے کشمیر کو لے لیجئے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جو رشیا وغیرہ میں انتہائی خوبصورت ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کیا اس کو کسی انجینئر نے بنایا ہے؟ وہ خوبصورتی کہاں سے آئی کہ آدمی اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے نظر محو رہ جاتا ہے؟ تو تعمیرات دنیا میں بھی انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور ہمارا رول رہا ہے مختصر سا، بہت مختصر سا، جو ہم نے تھوڑا بہت کام اس دنیا میں کیا ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔